اور دشمن کا پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس وقت اپنی ماں جس کا نام اسما بنت ابی بکر ہے، 90 سال کی عمر ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اس حالت میں سہارا عبداللہ بن زبیر بیٹا ہے، سہارے کی ضرورت، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ اس وقت بیٹا اپنی تلوار کو میان میں رکھ کر اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا اور بولا اماں، دشمن کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دشمن کی تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اماں کعبۃ اللہ کی چھت کو شہید کر دیا گیا، اماں کعبۃ اللہ کے ارد گرد رہنے والے ایمان والوں کو قتل کیا جانے لگا، اماں مکے کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی، اماں اب تیرے بیٹا جو تیرا اکیلا سہارا ہے، اماں تیرے بیٹے کے سامنے 2 آپشن ہیں، بتلا آج تسلیم ہو، کیا میں ہتھیار ڈال کر تیری خدمت کروں، سرنڈر ہو جاؤں، اپنی جان بچا لو، یا اماں مجھے اجازت دے میں آگے بڑھوں، تلوار چلاؤں، لڑوں، لڑتے لڑتے اپنی جسم کو اپنی جان کو پیش کر دوں، اور کل قیامت کے دن میری تیری ملاقات اللہ کے پیغمبر کے دربار میں حوض کوثر میں ہو۔ ماں ہماری ماں نہیں تھی، وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ نبی کی سپاہی تھی، وہ ماں آگے بڑھی اور بیٹے کو گلے سے لگایا اور بولی اے بیٹا سن، میں کل کو یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسما تیرے بیٹے نے موت کی خوف سے ہتھیار ڈال دیا، نہیں، جا لڑ، لڑتے لڑتے اپنی جان پیش کر دینا اور ایک قدم پیچھے مت ہٹنا، خبردار میں تجھے دشمن کے مقابلے پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، جا لڑ اور لڑ کر اپنی جان کو پیش کر دے۔ عبداللہ بن زبیر آئے، لڑتے لڑتے اپنی جان کو پیش کر دیا، کیونکہ اکیلے تھے کئی ہزار کے سامنے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے عبداللہ بن زبیر کی گردن کاٹ کے سر لے جایا گیا، وہ سر حجاج کے سامنے آیا، حجاج نے کہا لٹکاؤ اوپر، حجاج کے خیمے کی سب سے اونچی جو بلی تھی، اس بلی کے سر پر چوٹی پر عبداللہ بن زبیر کی سر کو لٹکا دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عالم، آج اس کے بال بکھرے ہیں، آج اس کے چہرے پر زخم ہے، آج اس کی داڑھی لال ہے، آج اس کی گردن کٹ گئی ہے، آج اس کا دھڑ کہیں اور ہے اور سر لٹکا ہے۔ حجاج نے کہا مکے والوں کو دعوت دو کہ جو ہمارے مقابلے پر آئے گا اڑے گا، اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ مکے کے سب لوگوں کو دعوت دی گئی، کہا سب آ گئے، کہا ہاں سب آ گئے۔ کسی نے کہا حجاج اس کی ماں بوڑھی ہے، وہ بھی لاٹھی ٹیک ٹیک کے تیرے پاس آ رہی ہے، تیرے پاس آ رہی ہے۔ جو ان کو سہارا دے رہا تھا اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا سر اوپر لٹکا رکھا ہے، اوپر لٹکا رکھا ہے۔ وہ لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی آج اپنے شہید بیٹے کے سر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ حجاج اپنے خیمے سے باہر نکلا اور حضرت اسما کے قریب آیا، کہا اماں اگر آپ سمجھا لیتی تو آپ کے بیٹے کا انجام یہ نہ ہوتا کہ ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، سر کٹ گیا اور آج سر لٹکا ہے۔
وہ ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ نبی کی، نبی سے محبت کرنے والی تھی، وہ نبی کے لیے مار کھانے والی تھی۔ آؤ اس کی زبان پر جو الفاظ آئے سونے کے قلم سے، سونے کی روشنائی سے، سونے کے انکوں سے لکھنے والا ہے۔ فرمایا او حجاج سن، ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بولی یا اللہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے سر کو اس کی زندگی میں بھی بلند رکھا اور شہادت کے بعد بھی اس کے سر کو دشمنوں کے اوپر بلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام اتنا سستا نہیں، ہم نے جس کلمے کو پڑھا ہے یہ کلمہ اتنے سستا نہیں۔ آؤ اس کلمے کے لیے نبی کے خاندان کو لوٹنا پڑا، نبی کے خاندان کی گردن کٹ گئی، نبی کے خاندان کا خون بہہ گیا، نبی کے خاندان کے بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، ان کی چادر کو کھینچا گیا، ان کے خیمے کی بلیوں کو لوٹا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ نبی کا ایک خاندان حضرت حسین کے ساتھ، یہ نبی کا خاندان کربلا کے میدان میں ہے۔ آج وہ حسن کا بھائی حسین جس کے ایک چیخ کو سن کر نبی تڑپ گئے تھے، غزوے میں ہے، پانی ختم ہو گیا، پیچھے سے آواز آئی بچوں کے رونے کی، آپ خیمے میں پیچھے گئے اور کہا کون کون کون؟ بیٹی نے کہا آپ کا نواسا پانی کے قطروں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے کہا لاؤ میرے پاس لاؤ، وہ آپ کی گود میں آیا، آپ نے اپنی زبان مبارک کو ان کے دہن مبارک کے اندر منہ میں ڈال دیا اور کہا میرے نواسے اس زبان کے تھوک کو چاٹتا رہے۔ آج نبی کے مبارک منہ کی زبان نبی کے نواسے کے منہ میں ہے۔ لاؤ قدرت نے ایسا منظر کبھی نہ دکھلایا کہ آج نبی اپنے نواسے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج یہ بھوکے پیاسے رہنے والے کربلا کے میدان میں دشمن کیا بولتا ہے؟ دشمن کہتا ہے ایک آپشن ہے اس کو مان لو۔ کہا کیا یزید کی بیعت کو قبول کر لو؟ کہا یزید کی فس کے سامنے سر نہیں جھکا کرتا، فس کے سامنے سر نہیں جھکتا، چھوڑ دو میرے راستے کو۔ دشمن نے کہا گردن نہ پھینکی، لڑائی ہوگی، تلوار فیصلہ کرے گی۔ کہا چھوڑ دو میرے راستے کو، مسلمانوں کا قتل مت کرو۔ کہا ہم نہیں جانتے، یزید کی بیعت کو قبول کر لو، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ کیول ان کا ایک مطالبہ تھا، ہم ہوتے اپنی جان کو بچانے کے لیے کر لیتے، لیکن نہیں، حسین نے اپنے خون کے قطروں سے لکھ کر دے دیا اے لوگوں، جھوٹ کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا۔ اور آج نبی کے نواسے کا، فاطمہ کے لخت جگر کا، علی کے بیٹے کا اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کا اگر سر جھک گیا تو قیامت تک کسی محدث، مفسر، فقیہ، مولوی، شیخ، مربی، مرشد، مجاہد، کسی عابد و زاہد کا سر بلند نہیں ہو سکتا۔ کہا لڑائی ہوگی، کہا لڑو۔ پانی بند کر دیا گیا، کہا وضو کا پانی تو دے دو،
کہا نہیں، پینے کا بھی پانی نہیں ملے گا، وضو کا بھی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملتا، پانی بند کر دیا۔ لیکن نبی کے نواسے نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا تیمم کرو اور نماز قائم کرو۔ مٹی سے تیمم کیا گیا، نماز قائم کی گئی، یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آ گیا۔ اب تلواریں تیز ہو گئی، دھار بن گئی، دشمن سامنے آ کر ڈٹ گیا، اور نبی کا خاندان حضرت امام حسین نے لشکر کو ترتیب دیا۔ ترتیب دے کر یہ لشکر لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اپنے سپہ سالار سالم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، حسین بن علی کہتا ہے کہ آؤ، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تم اور ہم اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو یا ہم میں سے کسی کو امام منتخب کر لو، ہم سب مل کر ایک جگہ ایک امام کے پیچھے نماز ظہر ادا کریں گے۔ سپہ سالار دشمنوں کی فوج کے درمیان میں جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے، سنو، سن لو لوگوں، کہا کیا؟ تلواریں رک گئی، کہا امام کا پیغام ہے، علی کے بیٹے کا پیغام ہے، محمد کے سپوت کا پیغام ہے، آؤ اپنے میں سے ایک امام منتخب کر لو یا ہم میں سے کسی کو امام بنا لو، جس کو تم امام چاہے بنا لو، ہم سب مل کر ایک امام کے پیچھے اپنی ظہر کی نماز کو ادا کریں گے۔ گردن کٹ رہی ہے، اب بھی نماز کی ضرورت، کھال کھینچ رہی ہے، اب بھی نماز کی ضرورت، خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اب بھی نماز کی ضرورت۔ ہم نے تو بریانی کھا کے نماز کو چھوڑا، ہم نے تو کھانا کھا کے نماز کو چھوڑا، ہم نے تو عیش کر کے نماز کو چھوڑا، ہم نے تو نرم گدوں پر نماز کو چھوڑا، ہم نے تو عیاشی کر کے نماز کو چھوڑا، ہم نے تو جھوٹ بول کے نماز کو چھوڑا، ہم نے تو سب عیش و آرام کر کے نماز کو ٹھکرایا، نماز کو برباد کر دیا۔ زندگی میں نماز میسر نہیں آئی، پورے دن میں 50 سجدوں کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم ترک کرتے ہیں۔ شیطان ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہم تو ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک 50 سجدوں کا انکار کرتے ہیں، 50 سجدوں کو ٹھکراتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دیکھو بھائیوں کی گردن کٹ رہی ہے، نماز قائم کرو، بیٹے کی گردن کٹ رہی ہے، نماز قائم کرو، امام کے چہرے سے لہو بہہ رہا ہے، نماز قائم کرو، عورتوں کے دوپٹے چھینے جا رہے، نماز قائم کرو، برتن چھینے جا رہے، نماز قائم کرو، گھر لوٹا جا رہا، نماز قائم کرو، کربلا کے میدان میں بے سہارا کھڑے ہیں، نماز قائم کرو۔ انہوں نے کربلا کی دھول میں، مٹی میں، خون میں رہ کر بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ ہم عیاشی کے اندر نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آؤ ان کو دیکھو، وہ کس پہاڑ کے ایمان کو رکھتے تھے، ان کا ایمان کیا تھا؟ آؤ ان کے ایمان سے اپنے ایمان کی پڑتال کر کے دیکھو، کھنگال کر دیکھو، پرکھ کر دیکھو۔ جب دشمن نے نماز کی اجازت نہ دی، کہا نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے، دشمن عیاری پر تھا، کہا نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے، شمر آگے بڑھا اور بولا کہ نہیں، نماز کی بھی مہلت نہیں ملے گی، چلو لو۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر کا نواسا فیصلہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ہم میں سے آدھے لڑیں دشمنوں سے اور آدھے نماز قائم کریں۔
72 में से आधे दुश्मनों से बरसरे बेकार और आधे अल्लाह की नमाज को संगीनों के साए में, तलवारों की झंकार में नमाज को कायम करके उम्मत को, कयामत तक आने वाली इंसानियत को, मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को, नबी से आस लेने वालों को, नबी का नाम लेने वालों को मुझे और तुम्हें पैगाम देकर चले गए। हमने तो तलवारों के साए में, संगीनों के साए में, तीरों की बारिश में, नेज़ों और भालों की झंकार में भी नमाज को नहीं छोड़ा। तुम क्यों फरावानी में नमाज को छोड़कर दीवाने हो रहे हो? आओ उनसे सबक लो। वो आधे नमाज पढ़ रहे, कहा आधे पढ़ चुके, कहा जो लड़ रहे हैं तुम उनकी जगह चले जाओ और जो लड़ रहे हैं उनको वापस भेजो, जाओ वो भी नमाज पढ़ेंगे। आज तो नमाज माफ थी कि अल्लाह हम कैसे पढ़ते, हमारी गर्दन कट रही थी, हमारी आंखें निकाली जा रही थी, हमारे खून बहाए जा रहे थे, हमारे जिस्मों के टुकड़े किए जा रहे थे, दुश्मन ने मोहलत नहीं दी। या अल्लाह अब तो ये उज़र है, लेकिन नहीं, कोई उज़र नहीं, नमाज जरूरी है। खीमे के अंदर से आवाज आई बच्चे के रोने की। जो बच्चा कितने 4 महीने का, कौन है? नबी का परनवासा, कौन है? अली का पोता, कौन है? नबी की बेटी फातिमा का पोता रोता है, 4 महीने का पोता, 4 महीने का हुसैन का बेटा बिलक बिलक कर रोता है। खीमे में मुड़ कर गए, क्यों, क्या बात? औरतों ने जवाब दिया, पानी का एक कतरा नहीं, छाती का दूध सूख चुका है, ये पानी के कतरों के लिए बिलक रहा है। खुदावा पानी का इंतजाम करो, खुदावा पियास का इंतजाम करो। लेकिन पानी कहां से लाते? दुश्मन ने पानी पर कब्जा कर रखा था, उसका शर्म नहीं थी दुश्मन के दिल में। अपने 4 महीने के इस बेटे को अपनी गोद में उठा कर लाए, आसमान पर चमकने वाले सूरज की तरफ उसके चेहरे को किया और गिड़गिड़ाती आवाज में बोले, आसमान पर चमकने वाले सूरज, तू गवाह रहना, नबी के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी के कतरे में, पानी के कतरे के पियासे बनकर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कल कयामत के दिन गवाही देना, ए सूरज, नबी के खानदान के बेयारो मददगार होने की तू गवाही देना। ये दुश्मन तो अंधे बन गए। मेरे दोस्तों, एक दुश्मन ने हजरत इमाम हुसैन की गोद में उस बच्चे को देखा कि वो बिलक रहा है, तीर का निशाना बांधा और ताक कर तीर मार कर वो बच्चा जो हलक अपना मुंह खोल कर रो रहा था बिलक बिलक कर, दुश्मन का तीर उसके हलक में आकर बेवस्त हो गया और चीर फाड़ कर पीछे से निकल गया। लिखने वाला मुअल्लिफ लिखता है कि इमाम की नजरों के सामने ये 4 माह का बच्चा तड़प तड़प कर मर गया और उसका गरम गरम खून इमाम की गोद में सुर्ख करके चला गया। कहा लो पकड़ो, इसने भी अपने नबी की नामूस और हकीकत पर डट कर अपनी जान को पेश कर दिया। आओ मुझे बतलाओ, मेरी जिंदगी की नमाज़ें, मेरे सजदे, मेरे रुकू, मेरी तिलावत, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम इस काबिल है कि मैं इसके ऊपर इत्मीनान करके
یہ سوچ لوں کہ جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں، جنت سے ورے کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے۔ حسین کی آنکھوں کے سامنے بھائیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، حسین کی آنکھوں کے سامنے بھتیجوں کی گردنیں کٹ رہی، حسین کی آنکھوں کے سامنے بیٹوں کی گردنیں کٹ رہی، اور سب کچھ ہو گیا کیوں؟ امت کو رہتی دنیا تک بتلانا تھا ایمان اور جنت اتنی سستی نہیں جتنا سستا ہم نے سمجھا ہے۔ میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھو کہ آج